کوئٹہ میں بلاول بھٹو زرداری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ تاسیس کوئٹہ میں منایا اور میں بلوچستان کے عوام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنا بڑا تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کی یوم تاسیس میں شرکت کر کے یہ پیغام دے دیا ہے کہ بلوچستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ پورے کوشش ہوگا کہ ہم بلوچستان کے عوام کی خدمت کریں۔ میں بلوچستان کو جانتا ہوں اس لیے کہ بلوچستان کے عوام جس دکھ میں ہے میں خود اس دکھ سے گزر چکا ہوں۔ مجھے یاد ہے اگست 8 2016 کا واقعہ ثانیہ، اور میں آج ایک بار پھر بلوچستان ہائی کورٹ کے وکلاء کے جو شہید ہیں ان کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں۔ میں بلوچستان کے عوام کا دکھ کا، تکلیف کا مجھے احساس ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو میرے نانا تھا، ملک کا وزیر اعظم، صدر اور پاسی پہ چڑھایا گیا۔ میری والدہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم، مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم کو شہید کیا گیا۔ میرے نوجوان چاچا شہید شاہ نواز بھٹو کو زہر پلایا گیا، شہید کیا گیا۔ میرے ماموں میر مرتضی بھٹو کو اپنے گھر کے باہر شہید کیا گیا اور الزام شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خاندان پہ لگا کر کلر بھٹو ٹو گیٹ اے بھٹو کی کنسپریسی کے تحت شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کی ایک سازش کا حصہ تھا۔ تو جب میں آج بھی 2023 میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج بھی بلوچستان کے جو ماں ہیں وہ اپنے بچے کے شہید ہونے پہ، ٹارگٹ کلنگ ہونے پہ، لاپتہ ہونے پہ دکھی ہے، تمہیں ان کا دکھ جانتا ہوں۔ اب اس کا ہم نے کرنا کیا ہے؟ کیا یہ ہمارا قسمت میں لکھا ہے؟ یہ پاکستان کے عوام کے لیے اور پاکستان خاص طور پہ بلوچستان کے عوام کے لیے کہ ہمارا خون سستا ہے؟ کیا یہ 70 سال سے جو نظام چلتا آ رہا ہے، کیا اس نے اس ملک کی شہریوں کو، اس وطن، اس دھرتی کے رہنے والے کو انصاف آج تک دلوایا ہے؟ فیبری 8 پہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنا وہ 4تھا بار وزیر اعظم بن کے پاکستان کو ان مشکلات
سے نکالیں گے. دوسری طرف ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرا شخص جو خود چند سال پہلے وزیر اعظم رہ چکا ہے اور اپنے دور میں جس نے کہا تھا کہ جو ہزارہ میں اپنے جو احتجاج کر رہے تھے وہ بلیک میلرز تھے، جس نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے لاپتہ افراد یا پوسٹ ڈسفیئرنس کی ایشو کو انڈرمائن کیا، 70 سال کا نوجوان کا لیڈر، کہ یہی ملک کے، پاکستان کے، بلوچستان کے آپ کے آپشنز ہیں. اور میرا یہ اعتراض تو بالکل نہیں کہ یہ بزرگ بن چکے ہیں، عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ بزرگ ہو کے ایک نیا سیاست، ایک نیا سمت اس ملک کے لیے چھا سکتے ہو، اور آپ نوجوان ہو کے بھی، اور میں کافی نوجوان سیاستدانوں کو جانتا ہوں، خاص طور ہمارا سابق دوستوں میں سے، آپ نوجوان بھی ہو سکتے ہو اور وہی پرانے سیاست سے، وہی پرانے طرز سیاست سے دلچسپی رکھ سکتے ہو. میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے الیکشنز کیسے ہوتے ہیں، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جب جاگ جاتے ہیں، جب فیصلہ لے لیتے ہیں، تو پھر دنیا میں کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں. میرا درخواست ہے پاکستان کے شہریوں سے، پاکستان کے نوجوانوں سے، اور خاص طور پہ بلوچستان کے عوام سے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آپ کا فیصلہ، آپ کے لیے انہوں نے وہ فیصلہ لے لیا ہے. میرا آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان سب کو فیبروری 8 پہ سرپرائز دیں. آپ اپنا ووٹ کا اختیار استعمال کریں، بڑا تعداد میں نکلے، مگر اس ملک کی مستقبل، اس ملک کی مستقبل، اس ملک کی قسمت ان دو شخص کے حوالے نہ کرے جنہوں نے یہی پرانا سیاست، یہی پرانا طرز سیاست، یہ نفرت، یہ تقسیم کی سیاست، یہ مسائل کو اگنور کرنے والے سیاست، وہ سیاست جس نے آپ کا اور میرا خون سستا کر دیا ہے، ان کو پھر سے موقع نہ دے. وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان اور پاکستان کی مستقبل کے فیصلے عوام کو کرنے دیں. دوسری جماعتوں کا مجھے نہیں پتا، مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کیا ہے، آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، اور یقین ہے کہ آپ ہمیں سنیں گے. ہمیں ہمارا تاریخ آپ کے سامنے ہے، اور انشاءاللہ میں اور آپ مل کے ایک نیا تاریخ رقم کریں گے. اس ملک کی قسمت ہم بدل سکتے ہیں. میں اس ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ رہ چکا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ نہ صرف اس ملک میں کتنے پاسبلٹیز ہے، کتنا پوٹینشل ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہم کس طریقے سے
पाकिस्तान को एक मॉडर्न रियासत के तौर पे दुनिया में पेश कर सकते हैं, अपने अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा कर सकते हैं। मैं वो पाकिस्तान देखना चाहता हूं जिसकी अवाम दुनिया में जहां भी चाहे वो वहां पहुंच सके, वो वहां काम कर सके, वो फख्र से कह सके कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूं। और मैं जानता हूं कि अगर हमने ये करना है तो हमें जो रवायती सोच है, चाहे वो पुराना सियासत की सोच हो, पुराने हुक्मरानी की सोच जो इस्लामाबाद के बाबूज आज तक उनकी ज़हनियत उसी तरीके से है, इन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। हमें अपने अवाम के मुफाद के लिए सोचना पड़ेगा, अपने अवाम को हिस्सादार बनाना पड़ेगा हमारे मुआशरे में, हमारा मीशत में और हमारा सियासत में। बलोचिस्तान के बारे में कहा जाता है कि बलोचिस्तान के पास जितने वसाइल है, जितना मादनियात है, जितना रिसोर्सेज है, इतना पूरे पाकिस्तान में नहीं है। बलोचिस्तान के बारे में कहा जाता है कि सी पैक के दरवाजे, सी पैक का एंट्री जो है वो बलोचिस्तान में है। इस सी पैक की बुनियाद तो सदर जरदारी ने रखा था, और मैं जानता हूं कि सदर जरदारी के इरादे क्या थे, सदर जरदारी का सोच क्या था, और अफसोस के साथ उस सोच के मुताबिक अमल दरामद नहीं हो रहा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या बलोचिस्तान के ये जो वसाइल का जिक्र हो रहा है, बलोचिस्तान की जो मादनियात है, बलोचिस्तान के जो रिसोर्सेज है, क्या बलोचिस्तान के अवाम अपने आप को इन रिसोर्सेज में, इन वसाइल में हिस्सेदार महसूस करते हैं? क्या उस सीपैक जिसका बुनियाद सदर जरदारी ने रखा था, जिसने पासमानदे इलाके को तरक्की दिलवाना था, जिसने दहशतगर्दी के शिकार होने वाले इलाके को तरक्की दिलवाना था, क्या बलोचिस्तान के अवाम, गवादर के शहरी अपने आप को उस मंसूबे का हिस्सेदार महसूस करते हैं या नहीं? मैं समझता हूं कि ये आपसे सबसे बड़ा नाइंसाफी है। हमारा आईन हमें ये हक देता है, आप सबको ये हक देता है, फर्स्ट राइट टू योर ओन रिसोर्सेज। और हमने इसी सोच के मुताबिक जो सिंध में रिसोर्सेज है, जो हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डेवलप किया है, जो कि सीपैक के हिस्सा भी है, हमने उन पे ऐसे काम किए कि सबसे पहले फायदा मुकामी लोगों का हो, उनका हिस्सेदार मुकामी लोग हो। और मैं दावत देता हूं आप सबको कि थर कोल का मंसूबा को आप अपने जो मंसूबे हैं, अपने जो मंदियात के मंसूबे हैं, रिसोर्सेज वसाइल के हवाले से जो मंसूबे हैं, या सीपैक के जो मंसूबे हैं, उनसे जरा कंपेयर करें। हमने थर के मुकामी लोगों को रोजगार दिलवाया, उन लोग जो वहां की शहरी थे जहां से ये कोयला निकला है, उनको शेयर होल्डर्स बनाया ताकि उनको मुआशी तौर पे भी फायदा हो अगर इस मंसूबा का तरक्की हो। एक रेगिस्तान में जहां टीवी स्क्रीन्स पे पता नहीं क्या क्या कहा जाता था, हमें एक अफ्रीका की तरह पेश किया जाता था, अब वो थर के औरतें उस थरकोल का
ٹرک ڈرائیورز بن چکے ہیں. اس تھرکول میں سب سے پہلے the first female انجینئر تھر سے وہاں کام کر رہی ہے. ہم نے وہاں کے عوام کو ان کے اپنے جو ریسورس ہے, ان کے اپنا جو ایک بڑا ایسے ایسٹ ہے, ان کو اس میں حصے دار بنایا. وہ اب ان کا اپنا اونرشپ بھی ہے, وہ اپنا بینیفٹ بھی کر رہے ہیں. ہم یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یہ کمپنی بھی ترقی کر رہا ہے, اور ہم نیشنل گریڈ پہ بجلی پہنچا رہے ہیں, سب سے سستا بجلی پہنچا رہے ہیں, اور فیصل آباد تک وہ بجلی جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم یہی ماڈل بلوچستان کی جو اپنے ریسورسز ہیں, جو اپنے وسائل ہیں, جو سی پیک کے منصوبے ہیں, اسی ماڈل کو اگر ہم ریپلیکیٹ کرتے ہیں, جو انشاءاللہ تعالی جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی, تو ہم آپ کے جیسے صدر زرداری صاحب نے کل کے تقریر میں کہا تھا کہ سب سے پہلے حق آپ کا ہے, ہم آپ کو وہ حق انشاءاللہ تعالی دلوائیں گے. جیسے ہم نے ماضی میں کی. صدر زرداری نے جب 18ویں ترمیم پہ دستخط کی تو وہ بلوچستان کی جیت تھا. جب صدر زرداری نے پہلی دفعہ یہ جو NFC ایوارڈ اتنا دیر بعد ہوا تھا, جب صدر زرداری نے وہ NFC ایوارڈ پاس کیا تو وہ بلوچستان کا جیت تھا. جب صدر زرداری صدر ہوتے ہوئے, وفاق کا نمائندہ ہوتے ہوئے بلوچستان کے عوام سے معافی مانگا, تو وہ اپنا معافی نہیں تھا, وہ وفاق کے طرف سے معافی تھا, اور وہ بلوچستان کا اور بلوچستان کے عوام کا جیت تھا. جب صدر زرداری نے آغاز حقوق بلوچستان کا آغاز کیا تو وہ بھی بلوچستان کے عوام, بلوچستان کے نوجوانوں کا جیت تھا. ہم نے انشاءاللہ تعالی سب مل کے ایک نیا سیاست کا ایک نیا دور کے لیے, جس میں ہم سب یکجا ہو کے نفرت کی سیاست کو, تقسیم کی سیاست کو, انا کی سیاست کو دفن کر کے سب مل کے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے, اس ملک کی خدمت کریں گے, اس ملک کے عوام کی خدمت کریں گے. اور جو جہاں تک آپ کی سوال ہے صدر صاحب, میں تو کافی دیر سے تیار ہوں. میرے خیال میں آپ کا جو سوال ہے وہ باقی سیاسی جماعتیں اس کا جواب دے. اس وقت اگر کوئی وفاقی سطح پہ میدان میں ہے تو وہ ایک آپ کے سامنے کھڑا ہے. بلاول بھٹو زرداری اس وقت بلوچستان بار کونسل سے خطاب کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی عوام کی محرومیوں کو ختم کریں گے. بلوچستان کی عوام نے بہت مظالم سہے ہیں اور بلوچستان میں بہت سے وسائل ہیں جن کا پر سب سے پہلا حق بلوچستان کی عوام کا ہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کے بابوؤں کی سوچ آج تک وہی ہے اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. سی پیک کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سی پیک کی بنیاد آصف علی زرداری نے رکھی تھی. ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں بہت سے وسائل ہیں جن پر سب سے پہلا حق بلوچستان کے محروم عوام کا ہی ہے.